بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی بات احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورۃ التکاثر قرآن مجید کی آخری پارے کی چھوٹی سی سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان سے ایک شکوہ کیا ہے. وہ شکوہ یہ ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ تو جا کر فرما برداری کرے اور آخرت کی تیاری کرے. تو دنیا کے کمانے میں مقابلے کرنے لگی ہے. وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر کماؤں، وہ کہتا ہے میرا کاروبار اس سے بہتر ہو جائے. دنیا کے اندر مقابلہ بازی لگ گئی ہے اور میں دنیا کے اندر مقابلے کرتے 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 آخر کا قبر میں پہنچے اور آخرت کی تیاری کر سکے. فرمایا میں نے تو انسان کو بھیجا تھا تاکہ وہ آخرت کی تیاری کرے اور آخرت کو ہی باقی رہنے والا سمجھے اور اس کے لیے رات دن فکر مند ہو جائے تاکہ اس کی آخرت بن جائے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آ کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر پھر دنیا کے اندر ہی ایک دوسرے کے اندر مقابلہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار اتنا اچھا ہو، وہ کہتا ہے میرا گھر اتنا اچھا ہو، وہ کہتا ہے میری گاڑی اتنی اچھی ہو. وہ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے. اس کا کاروبار ہے، میرے پاس نہیں ہے. وہ اچھا کھا رہا ہے، میں نہیں کھا رہا. اس طرح مقابلے کرتے کرتے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور دنیا چل جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ شکوہ کیا، فرمایا کہ میرے بندے یہ کیا کرنے لگے ہے؟ دنیا تو سب کچھ کرنے لگے ہے. تجھے پتہ نہیں دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا نہ باقی رہنے والی ہے. اگر دنیا کے اندر لگ گیا تو سب کچھ دنیا ہے یہ کا ہی رہ جائے گا آپ کے پاس، آخرت کا کچھ نہیں ہوگا. اور فرمایا اگر تو نہیں سمجھے گا تو پھر بھی اس بات کو جان لے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین کلا سوف تعلمون. آن قریب پھر بھی تو جان لے گا، جب موت آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے. وہ موت آتے ہی پتہ چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون. اللہ رب العزت نے تاکیداً دوبارہ فرما دیا کہ ان قریب ضرور تجھے بات سمجھ آ جائے گی اور پھر جس وقت سمجھ آئے گی اس وقت پھر تیرے لیے وقت نہیں ہوگا کہ تو آخرت میں جاری کر سکے. دنیا کی ختم ہو جائے، دنیا کی زندگی جب ختم ہو گئی ہے تو کیا تیاری ہوگی. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نافرمانوں کی آہ و بکا کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ وہ قیامت کو دیکھیں گے، انکار کرنے والے تو کہیں گے یا اللہ ہم آئندہ کے لیے فرما برداری کریں گے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں. اب کبھی نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا بھی ختم، اس کا نظام بھی ختم. دنیا کے اندر بھیجا تھا، آپ کے پاس اپنا پیغام
اپنے فرامین بھیجے تھے، اپنے محبوب رسولوں کو بھیجا، اور وہ تمہیں سمجھاتے رہے، تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، اب کہتے ہو کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، آپ نہیں کریں، آپ سب تو اس وقت کا پشیمان ہونا، اس وقت کا پریشان ہونا، اس وقت کا سمجھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک دن ہے کہ آپ نے امتحان دینا ہے، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا ہے کہ آپ سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ فرمایا آج قریب جہنم بھی تمہیں نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آ جائے گی، اور ان قریب تم سے ہر نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک نعمت کا اللہ نے سوال کرنا ہے کہ فلاں میں نے نعمت آپ کو دی تھی، وہ کہاں لگائی تھی، کیسے اس کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال کرنا ہے۔ ایک حدیث سے بات یاد آتا ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کے اندر ہے، آپ گھر کے اندر تشریف لے آئے اور پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، بتایا گیا کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو کہیں جاتے ہیں کسی اپنے صحابی کے پاس، تو وہ خدمت کر دے گا، بھوک بھی لگی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے، ان کا ایک بڑا باغ بہت خوبصورت تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ان کے گھر پہنچے، بغیر بتائے وہاں پہنچے تھے، تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ ابو الحسن کو پانی بھرنے کے لیے دیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو الحسن بھی پانی بھر کر آ گئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اتنے خوش ہوئے کہ خوشی بھی ان کی انتہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ کے اندر درخت کے سائے کے نیچے بٹھایا، اور جلدی سے وہ گئے کہ آپ میری کھانے پینے کا انتظام کریں، تو کھجوریں لے آئے اور پانی لے آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی ہوئی کھجوریں تناول فرمائی، اور ساتھ پانی بھی پیا، اور فرمایا اپنے حاضرین کو ارشاد فرمایا یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں کھلائی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے، یہ ہم نے کھجور کھائی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کرتا ہے کہ میں نے فلاں نعمت دی تھی، آپ نے کیسے استعمال کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ناصحانہ انداز میں یہ بات سمجھائی، ظاہری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کے اندر ایک نعمت آنکھ بھی ہے، آنکھ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بغیر آنکھوں والوں سے پوچھیں کہ آنکھ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو آنکھ دی تھی، کیا تم نے غیر محرم کی طرف لذت حاصل کرنے کے لیے تو استعمال نہیں کی تھی؟ میں نے آپ کو پاؤں دیے تھے، نافرمانی پر تو نہیں لگائے تھے، میں نے آپ کو کام دیے تھے، نافرمانی پر تو نہیں لگائے تھے، سب کچھ تو میں نے آپ کو دیا، اب میری دی ہوئی چیزوں کا جواب بھی آپ مجھے دینا ہے کہ نافرمانی تو نہیں لگایا، اگر نافرمانی میں لگایا ہے تو اس کی بہت شدید مگر۔ ایک حدیث سے بات کے اندر یہ بھی آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یوم محشر ہوگا، اور لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، پہلے 4 سوالات کا جواب آپ نے دینا ہے تو آگے قدم بڑھنے نہیں بڑھنے، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ کریں گے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے 4 سوالات کرنے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو ایک لمبی زندگی دی تھی، آپ نے وہ کہاں لگایا؟
اتنی طویل زندگی ہم نے آپ کو عطا فرمائی اور ہم نے آپ کو وہ نعمتیں بھی دی، پاؤں کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، صحت کی نعمت۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ کہ آدمی کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، کوٹھیاں بھی ہوں، نوکر چاکر بھی ہوں، اور پیسے کی ریل پیل بھی ہو، اور ہر چیز موجود ہو، کھانے پینے کے لیے ہر چیز موجود ہے، لیکن صحت کی اجازت نہیں کرے کچھ بھی کھا سکے۔ تو صحت تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم نے آپ کو اتنی طویل زندگی دی اور آپ نے اس زندگی کو کہاں بسر کیا، ہمیں جواب دیا۔ رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، صبح کیسے گزاری، شام کیسے گزاری، ایک ایک پل کا حساب و کتاب آپ دیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو فرما برداری میں گزارا ہے یا نافرمانی میں گزارا ہے۔ جواب توحید پر گزارا ہے یا شرک پر گزارا ہے؟ بتائیں، آج جواب دیں۔ تو فرمایا کہ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے ہر انسان سے لیا ہے کہ طویل زندگی ہم نے آپ کو دی، وہ کہاں آپ نے بسا دی۔ یہ کوئی میری آپ کی وہ بات نہیں ہے جو کچی بات ہو، شاید ہم سن لیں اور کہیں کہ دیکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت نے یہ بات دی ہے، سوال پوچھنا ہے کہ اتنی طویل زندگی ہم نے آپ کو دی، تو وہ کہاں گزاری۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو جوانی دی، آپ نے کہاں گزاری۔ کیونکہ جوانی ایک عجیب الگ نعمت ہے، جوانی جو ہے یہ الگ نعمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جوانی جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں، کیونکہ شیطان کی تو بڑی محنت ہے نا۔ شیطان بھی وہیں پر حملہ کرتا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا اللہ کا فرمان ہو۔ جس پر سوال بھی سخت ہوگا، شیطان بھی وہاں حملہ کرتا ہے کہ یہ خراب کروانا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ جوانی ہر حال میں پوچھی جائے گی انسان، جس نے جوانی کے اندر نافرمانی کی اس کی پکڑ شدید ہوگی۔ تو آج ہم کسی جوان کو کہیں کہ آپ عبادت کریں تو وہ کہتا ہے بیٹا نہیں ہے، اس کو کہیں بھئی آپ یہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرو، کریں گے۔ اگر کسی کو کہیں یہ تو عام محاورہ ہے، کسی کو جوان داڑھی رکھنے کو کہیں وہ کہتا ہے عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے میں۔ تو یہ شیطان بھی جوانی کے اندر نافرمانی کرواتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جوانی کی نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کرتا ہے اور فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا کام ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے۔ نہ منہ میں دانت ہوتے ہیں، نہ پیٹ میں آنت ہوتی ہے، تو اس سے پرہیزگار ہی بنتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو فرمایا جوانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر حال میں پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ ہم نے آپ کو اتنی بڑی صحت دی، اور اچھا چند باتیں ایسی بھی ہیں کہ جوانی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ممنوع ہے۔ مثلا جوانی میں آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں کھیل کودوں، تو شریعت کھیلنے کودنے سے منع نہیں کرتی۔ جوانی کے اندر انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا کاروباری بن جاؤں، تو شریعت کاروبار سے منع نہیں کرتی۔ جوانی کے اندر انسان کہتا ہے کہ اپنے بڑھاپے کا میں کوئی انتظام کر سکوں، کہ اچھا میں اپنے لیے کوئی آمدن کا اہتمام کر سکوں اور ترتیب بنا سکوں، تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ شریعت روکے کاروبار نہ کرے، شریعت روکے وہ کھیلے نہ، شریعت روکے وہ جوانی کو اچھے انداز سے پسند نہ کرے، اسے شریعت منع نہیں کرتی۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کاروبار بھی جوانی میں کریں، آپ محنت بھی جوانی میں کریں، آپ اپنا عروج بھی جوانی میں حاصل کریں، آپ اپنے کھیل کے میدان میں بھی جا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے محنت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی جو اللہ کی حدود ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ مثلا نماز نہیں چھوڑنی، عبادت نہیں چھوڑنی، روزہ رکھنا ہے ہر حال میں، آپ کو فرض ہے جوانی کا روزہ تو بہت قیمتی روزہ ہے، جوانی کی نماز تو بہت قیمتی نماز ہے۔ جوانی کے اندر جو عبادات ہے وہ کرنے کی ہے کہ جوانی کے اندر سنت کی پابندی کرنے کی بجائے تو کیا بڑھاپے میں کروں گا۔ تو ہمیں شریعت کاروبار سے منع نہیں کرتی، شریعت کھیلنے سے منع نہیں کرتی، شریعت قوت حاصل کرنے سے منع نہیں کرتی، شریعت اپنا نام و نمود بنانے سے منع نہیں کرتی، شریعت اپنے لیے تجارت اور محنت کرنے سے کوئی منع نہیں کرتی،
کاروبار کرنا ہے تو فرما برداری کرتے ہوئے کاروبار کرنا ہے تو، اور اگر کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اچھے انداز سے اور لوگوں سے پیش آنے کو اخلاق کے ساتھ، جب قوت نہ ہو اور کسی کی بات کو سہ جائے اور برداشت کر جائے کہ قوت نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے نا. اگر یہ جوانی میں بھی سہ جاتا، جوانی میں بھی اس کو برداشت کر لیتا تو یہ بڑا ثواب تھا. جب قوت بھی تھی، جواب بھی دے سکتا رہا، مقابلہ بھی کر سکتا رہا، لڑائی بھی کر سکتا رہا، لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے اسے صبر کیا اور برداشت کیا اور جب گزرتے معاملے کو اس نے اہمیت دی تو فرمایا یہ اس کی جوانی کی طاقت کے سامنے ایسا کرنا یہ ہمارا اس سے بہتر ہے جو بات میں کیا ہے. تو جوانی میں تو ایک نیکی کا ثواب زیادہ ہے، جوانی میں تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جوانی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں کچھ ہے کہ آپ نے جوانی کا حاصل کیا. اور آج ہم جوانی کے اندر ہی عبادات کو ترجیح نہیں دیتے، صحت کے اندر ترجیح نہیں دیتے. صحت ہو تو نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، جب کوئی بات لاحق ہو جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، اور جب اللہ پھر بھی معاف فرما دیتا ہے، پھر بھی صحت کے معاملہ عطا فرما دیتا ہے، پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان سے ہمارا یہی سیکھا ہے کہ ہم نے انسان کو کہا تھا کہ آخرت کی تیاری کرے. اس نے دنیا کی کٹھے کرنے میں ایسا لگ کیا مگر ہو گیا ہے، نہ اس نے شریعت دیکھی، نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ اطاعت کو دیکھا، نہ فرما برداری کو دیکھا، نہ شریعت کو دیکھا، نہ حدود کو دیکھا. سب کچھ برباد کر کے اس نے مال جمع کیا اور مال جمع کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر قبروں میں چلے گئے. مال وہی پڑا، مال جمع کرتے کرتے وہ قبروں میں چلے گئے، مال وہی پڑا. تو فرمایا اس لیے ہمیں چاہیے کہ مال بھی جمع کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن زکات بھی ادا کرنی ہوگی اور حلال طریقے سے طیب طریقے سے نکالنا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کا تعلق پاکیزہ رزق کے ساتھ ہے. اس لیے رزق پاک ہوگا، حلال ہوگا، طیب ہوگا تو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کے اندر انسان کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے تو ایک ایک نعمت کا ہمیں سوال کرنا ہے اور اس کے لیے وہ تیاری کر کے ہے. کسی لڑکے کو امتحان سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ آپ سے یہ سوالات ہوں گے. آپ جب میدان امتحان میں جائیں گے، امتحان میں آگے پہنچیں گے تو وہاں آپ سے یہ سوال ہوگا تو کتنا خوش ہوگا کہ سوالوں کا جواب تیار کرنے میں جا رہا ہوں. یہی سوالات ہے جواب. اللہ نے بھی بچہ اور فرما دیا ہے یہ سوال ہوں گے اور اس کے جواب تیار کر کے آئے. آج ہم تیاری کر کے نہ گئے پر جب بھی آؤٹ ہو جائے اور امتحان دینے والا تیاری نہ کر کے جائے تو اس کا سب سے بڑا بدنصیب ہے. تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ سے یہ سوالات ہوں گے. طویل زندگی ہم نے آپ کو دی، آپ نے وہ کہاں بسر کی، آج ہمیں جواب دے. ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا. اور فرمایا جوانی ہم نے دی، وہ آپ کہاں لگا کر آئے، یہاں ایک قدم بھی آگے دیکھنا پہلے جواب دے. ہم نے آپ کو مال دیا، آپ نے کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، فرما برداری پر یا نافرمانی پر، حیا پر یا بے حیائی پر، شریعت پر یا حدود کو پامال کرتے ہوئے نافرمانی پر لگایا. آج یہ مال ہمارا تھا، ہم نے دیا، اس کا آپ نے جواب دیا. اور ہم نے آپ کو اولاد دی، آپ نے وہ کہاں ان کو لگایا، کس راستے پر لگایا، کیا ان کی آپ نے تربیت کی. آج اس کا جواب ہمیں آپ دیں گے تو ایک قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور جو اگلا قدم ہوگا وہ ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد ہوگا کہ وہ قدم جہنم کی طرف جاتا ہے یا جنت کی طرف جاتا ہے. یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ آپ کا وہ قدم جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سمجھ جائیں اور اس تھوڑی سی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کر لیں، ان سوالات کا جواب تیار کر لیں. ورنہ ہمیں جس وقت یہ میدان نہ کیا اور ہم کھڑے ہوں گے پھر وہ افسوس ہمیں کام نہیں دے گا. آج ہی افسوس کر لیں، آج ہی ہم توبہ کر لیں، آج ہی ہم فرما برداری کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت کی تیاری کرنے پر اللہ رب العزت آخرت میں وہ انعامات دے دے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ فرما بردار کو یہ انعام دیا جائے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.